السلام علیکم ناظرین۔ قدیم سندھ کی تہذیب برصغیر پاک و ہند کی سب سے پرانی تہذیب شمار کی جاتی ہے اور موہنجو دڑو کو اس قدیم تہذیب کا نمائندہ شہر تسلیم کیا جاتا ہے۔ 1922 میں برصغیر میں محکمہ آثار قدیمہ کے ناظم اعلیٰ سر جان مارشل نے موہنجو دڑو کی دریافت کی اور باقاعدہ کھدائی شروع کروائی۔ اس کے بعد مزید کھدائیاں بھی کیں اور ریت اور زمین میں دفن دیگر کئی چھوٹے چھوٹے قصبے بھی دریافت کیے۔ بعض ایسی عمارتیں بھی دریافت ہوئیں جن کو ظاہری وضاحت کے اعتبار سے عبادت گاہ کہا جا سکتا ہے۔ جدید تحقیقات کی روشنی میں اب تک جتنی معلومات فراہم ہوئی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ 2300 سال قبل مسیح میں وادی سندھ ایک عظیم تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھی۔ اس وادی میں ایک نہایت مضبوط حکومت قائم تھی جس کی بنیادیں صدیوں سے مستحکم چلی آ رہی تھیں۔ ان دنوں موہنجو دڑو کو سندھ کے دارالخلافہ کی حیثیت حاصل تھی۔ ہماری آج کی ویڈیو موہنجو دڑو کے بارے میں ہی ہے، تو چلیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ موہنجو داڑو کا مطلب مرے ہوئے لوگوں کا ٹیلہ۔ کسی بلند مقام پر کھڑے ہو کر اگر ساری بستی کا جائزہ لیا جائے تو موہنجو دڑو کی یہ بستی 6-7 محلوں پر مشتمل معلوم ہوتی ہے۔ ان محلوں کو وسیع شاہراہ ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں۔ یہ شہر شکل و صورت میں جزائر برطانیہ کے قدیم شہروں سے ملتا جلتا ہے۔ جس طرح آئرلینڈ کا سمندر انگلینڈ سے آئرلینڈ کو جدا کرتا ہے، بالکل اسی طرح دریائے سندھ کی قدیم طغیانی نے شاید اسٹوپا علاقے کو ایک دوسرے خطے سے الگ کر دیا تھا، اور اب یہ کھنڈرات 2 بڑے حصوں پر مشتمل ہے، ایک بالائی شہر اور ایک نشیبی شہر۔ بالائی شہر ایک 20ویں ٹیلے پر قدیم آبادی کے مغربی سرے پر واقع ہے۔ اس شہر میں اسٹوپا ایک حوض، درسگاہ اور بڑے ستونوں والا ہال خاص طور پر قابل ذکر ہے، جبکہ نشیبی شہر میں رہائشی مکانات، دکانیں، کھلی سڑکیں اور گلیاں ہیں۔ ان کھنڈرات میں موجودہ طرز تعمیر کی جھلک بھی بخوبی نظر آتی ہے۔ 1922 عیسوی میں سر جان مارشل کی کھدائی سے تاریخ کے ہزاروں سربستہ رازوں کا انکشاف ہوا۔ ان رازوں کے افشاں ہونے سے قبل ہندوؤں کی مقدس کتابوں، قدیم تاریخوں اور غیر ملکی سیاحوں کے تذکروں کی روشنی میں صرف یہ معلوم ہوتا رہا کہ آریوں کی آمد سے قبل برصغیر میں وحشی اور غیر متمدن لوگ آباد تھے۔ ان کا کوئی مذہب، کوئی تہذیب نہیں تھی، یہ لوگ سیاہ فام تھے۔ ان لوگوں کو آریوں نے مغلوب کر لیا اور اپنا غلام بنا لیا، مگر موہنجو دڑو کی کھدائی کے بعد یہ تاریخ غلط ثابت ہوئی۔ آریوں کے حملے کے وقت برصغیر کا امیر طبقہ دولت کی وجہ سے عیش و عشرت میں مگن تھا، اور دولت سمیٹنے کا جذبہ شدت اختیار کر جانے کی وجہ سے ان لوگوں میں بہادری اور قربانی کا جوہر بالکل ختم ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آریوں سے مغلوب ہو گئے، ورنہ 500 سال قبل وادی سندھ میں ایسے ذہین اور باشعور لوگ آباد تھے جو اس دور کی کسی بھی متمدن انسانی تہذیب سے پیچھے نہ تھے۔ یہ لوگ زندگی گزارنے کے اصولوں سے اچھی طرح واقف تھے، ان میں فنکارانہ صلاحیت موجود تھی، وہ فن تعمیر کے ماہر تھے، ان کی بنائی ہوئی اشیاء میں خوبصورتی اور نفاست انتہائی عروج پر تھی، وہ کھیتی باڑی اور تجارت کے ماہر تھے، ان کے تعمیر کردہ مکان خوبصورتی اور مضبوطی کا بہترین نمونہ تھے، وہ حفظان صحت کے اصولوں سے بھی واقفیت رکھتے تھے، ناپ تول کے پیمانوں کی سختی سے جانچ پڑتال ہوتی تھی، ہوادار عمارتیں، کشادہ سڑکیں، نکاسی آب کا طریقہ ان کی ذہنی ترقی کا ثبوت ہے۔ ہیرے جواہرات، سونے و چاندی کے زیورات اور برتن ان کے دولت مند ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہر کام منصوبہ بندی کے تحت کرتے تھے، آبپاشی کے لیے نہریں کھودتے تھے اور سیلاب سے بچنے کے لیے بند تعمیر کرتے تھے۔ یہ لوگ کانسی اور تانبے کے ہتھیاروں، اوزاروں کے ساتھ ساتھ پتھر کے برتن اور ہتھیار بھی استعمال کرتے تھے۔ ان لوگوں کا ایک رسم الخط تھا جس میں یہ لوگ لکھتے تھے، مگر افسوس کہ اس رسم الخط کو انتہائی کوششوں کے باوجود آج تک پڑھا اور سمجھا نہیں جا سکا۔
یہ لوگ سنگ تراشی کے ماہر تھے اور پتھروں پر خوبصورت اور نفیس تصویریں بنایا کرتے تھے۔ برتنوں پر موجود بیل بوٹے اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ لوگ فنی مصوری میں بھی لاجواب تھے۔ یہ لوگ جانوروں کا شکار تیروں سے کرتے تھے۔ موہنجودڑو کے لوگ جانور پالتے تھے، چنانچہ کھدائی کے دوران بیل، سانڈ، بھینسے، بیڑ، ہاتھی اور مرغ کی ہڈیاں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ بچوں کے کھلونوں پر بنے نقش و نگار سے بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ بندر، کتے، بلی اور طوطے وغیرہ سے بھی واقف تھے۔ اس شہر کی کھدائی سے شطرنج کے مہرے بھی دریافت ہوئے جو موجودہ شطرنج کے مہروں سے کافی مشابہت رکھتے ہیں۔ وہ پرندوں کو آپس میں لڑاتے بھی تھے، بٹیر بازی بھی کرتے تھے۔ اس دور کی عورتیں بناؤ سنگار کی بھی دلدادہ تھیں اور سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات کے زیورات پہنتی تھیں۔ موہنجودڑو سے سرمے دانیاں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ ان کی بناوٹ بھی آج کل کی سرمے دانیوں سے ملتی جلتی ہیں۔ ناظرین، موہنجودڑو کی عمارتوں میں سادگی اور پختگی ہے۔ تمام رہائشی مکانات آرام دہ ہیں، بنیادیں کافی گہری ہیں۔ عمارتوں کو سیلاب سے محفوظ رکھنے کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے۔ دیواروں میں استعمال ہونے والی اینٹیں چھوٹے اور بڑے دونوں سائز کی ہیں۔ ہوا کے لیے دیواروں میں جالیاں لگائی گئی ہیں۔ رہائشی عمارتوں کے علاوہ بڑی بڑی عمارتیں، غسل خانے اور حمام بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ موہنجودڑو کے ہزاروں سال پرانے تعمیر کردہ کنویں ملبہ اور گارا نکالنے کے بعد صاف اور ٹھنڈا پانی دے رہے ہیں۔ اس شہر کے لوگ صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ گندے پانی کی نکاس کا جو طریقہ موہنجودڑو میں پایا گیا ہے، اس دور میں روئے زمین پر کسی بھی تہذیب میں اس کا سلیقہ نہیں تھا۔ گلیوں اور سڑکوں کے دونوں طرف گندے پانی کے نکاس کے لیے نالیاں تعمیر کی جاتی تھیں، جنہیں پتھر کی سلوں سے ڈھانپ دیا جاتا تھا اور صفائی کے وقت انہیں اٹھا لیا جاتا تھا۔ موہنجودڑو کے لوگ زراعت پیشہ تھے۔ ان کے زرعی آلات کانسی کے بنے ہوئے تھے کیونکہ یہ لوگ لوہے کے استعمال سے آشنا نہیں تھے، مگر یہ لوگ تانبا اور کانسی جیسی دھاتیں کام میں لاتے تھے، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اس شہر کے بنے ہوئے برتن دجلہ اور فرات میں بھی پائے گئے ہیں۔ یہ لوگ کشتی رانی کے ذریعے تجارتی سفر کرتے تھے اور اپنی مصنوعات کی فروخت کے ساتھ اپنی ضرورت کی اشیاء دیگر علاقوں سے حاصل کرتے تھے۔ وادی سندھ کے باسیوں کی زبان کے متعلق انکشافات اور دریافت و تحقیق کا عمل جاری ہے۔ بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے اور کافی کچھ معلوم کرنا ابھی باقی ہے۔ ممکن ہے کہ مستقبل میں ماہرین اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جائیں۔ اس تہذیب کے لوگوں کے متعلق ہم بہت کچھ جان لیں گے اور بہت سارے سربستہ رازوں کے بارے میں بھی جان لیں گے، مگر یہ صرف اسی صورت ممکن ہے کہ جب یہ تحریریں جو آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہیں مکمل طور پر پڑھی جا سکیں گی۔ ناظرین، کہنے کو تو موہنجودڑو مردوں کا ٹیلہ ہے، بے جان خاموش شہر، مگر جو لوگ آثار قدیمہ کی زبان سمجھتے ہیں، یہ شہر ان سے باتیں کرتا ہے اور خوب باتیں کرتا ہے۔ ناظرین، یوں تو تہذیبیں دنیا کے کسی ایک خطے میں پروان نہیں چڑھتی، بلکہ تہذیبوں کا ارتقاء دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف انداز اور رفتار سے ہوا ہے، اور ابھی تک یہ طے نہیں کیا جا سکا کہ دنیا کے کس حصے کی تہذیب قدیم ہے یا کس حصے کی تہذیب قدیم ترین تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معلوم نہیں کتنی تہذیبیں ابھی زیر زمین ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی قدیم ترین تہذیب کے آثار اچانک ہی کسی ملک کے کسی حصے میں دریافت ہو جائیں۔ بہرحال، جب تک موہنجودڑو کی تہذیب سے قدیم تہذیب کے آثار کہیں دریافت نہیں ہوتے، اس وقت تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ موہنجودڑو کی تہذیب برصغیر کی قدیم ترین تہذیب ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ہمارا چینل اور جانیے دنیا کے بارے میں ہمارے ساتھ ساتھ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔